ایک شخص غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے پاس آیا. جناب میں شدید مشکلوں میں ہوں. گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے، غریبی ہے، لاچاری ہے. میرے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، قرضہ ہے، بیماری ہے. مجھ پر یا پتہ نہیں جادو ہے، بد نظر ہے، کیا ہے، میں تباہ ہو گیا ہوں. غوث پاک نے فرمایا تجھ پر جادو بھی ہے، بد نظر بھی ہے، بندشیں بھی ہیں. تو گھر جا کر یہ ایک تسبیح پڑھ لے، تیری زندگی سنور جائے گی، تو مجھے دعائیں دے گا. اس غریب نے، اس فقیر نے غوث پاک کا یہ عمل گھر جا کے پڑھ لیا. پہلے ہی دن اس کا قرضہ معاف اور اس کے حالات بدلنا شروع ہو گئے. پہلے ہی دن اس نے بتایا غوث پاک کو آ کر کہ اس کی زندگی میں 50 سے 60% تبدیلی آ گئی. تو غوث پاک نے کہا اگلے دن پھر پاس جا کر پڑھ لے، اور اس نے اگلے دن پھر جا کر یہ عمل پڑھا. تو اس نے آ کر بتایا کہ ایک سفید داڑھی والا بزرگ مجھے نوٹوں کا بیگ دے کر گیا. یہ غوث پاک کی سچی کرامت میرے دوستوں، جس نے اس فقیر کو بادشاہ بنا دیا. آپ جانتے ہیں یہ تسبیح کون سی تھی؟ یہ ایسی تسبیح جس نے مجھے بھی فقیر سے بادشاہ بنایا، جس نے میری بھی تقدیر سنوار دی. میں آج تمام غریبوں کے لیے عام وظیفہ لے کر نہیں آیا. آج وظیفوں کا بادشاہ، ایسی تسبیح، ایسا راز جو تمہیں آج تک نہیں بتایا گیا، آج یہ راز کھلنے والا ہے. آج ہر غریب کی قسمت چمکنے والی ہے. آج ہر غریب جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دے گا. اس ویڈیو کو دنیا جہاں میں پھیلا دو. غوث پاک کا یہ سچا عمل پوری دنیا میں پھیلا دو. ہر غریب، بیمار، لاچار یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لے، یہ 2 جملے پڑھ لے. ایک تسبیح کے ساتھ 2 جملے آپ نے پڑھنے ہیں اور تماشا دیکھنا ہے. زندگی کی 1 منٹ لگانی ہے اور مزے کرو، عیش کرو. قرضے دور، بیماری دور، بے روزگاری دور، ظالم شوہر بھی انشاءاللہ قدموں میں، ظالم ساس بھی قدموں میں. کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں یہ رب کا لاڈلا عمل ہے. یہ رب کا وہ طاقتور رب کو منانے کا عمل ہے کہ اس عمل کے پڑھنے والا اگر رب سے پوری دنیا بھی مانگ لے، رب کریم اس کی جھولیوں میں ڈالتے ہیں. تو آپ کی مشکلیں، پریشانیاں کچھ بھی نہیں. اب تنہائی میں بیٹھنا ہے. سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے، توجہ سے، دھیان سے. جس کو جلدی ہے وہ پھر بعد میں دیکھ لے، اور جس کو اگر دل مطمئن نہیں ہے تو میں نے کسی کو بازو سے نہیں پکڑا. میں نے اس عمل کو 1.5 سال پہلے، جب پہلی بار میں نے خود ہی عمل پڑھا، پہلے ہی دن میری نصیب، میری تقدیر کی، میرے دوستو، ایسی میری قسمت کھلی کہ میں آج آپ کو بتاؤں نا کہ پہلے دن مجھے کیا ملا. آپ یہاں پر مذاق اڑائیں گے، آپ کہیں گے یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن میں اللہ کی قسم سچی بات کروں گا. میں 100% سچی بات کروں گا. اب تمام غریب بالکل چپ چاپ اس ویڈیو کو دیکھیں اگر اپنی غربت اور غریبی کو دور کرنا ہے، کیونکہ پوری یوٹیوب کی ہسٹری پر ایسی ویڈیو نہیں ہے. کوئی کہے گا 3 بار یہ پڑھ، 2 بار یہ پڑھ، یہ پڑھ، وہ پڑھ، یہ کر، وہ کر، ساری زندگی پڑھ، ساری زندگی پڑھ، تسبیح پکڑ، تسبیح پکڑ، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے، پڑھتا رہے. میں نے بھی پڑھے. 10 سالوں تک لوگوں کے دیے ہوئے وظیفے آزمائے، کچھ بھی نہیں بدلا زندگی میں، کیونکہ بتانے والے کو خود نہیں پتا کہ کیا بتا رہا ہے. پھر غوث پاک کا یہ عمل میرے ہاتھ لگ گیا. میں نے پڑھا پہلے ہی دن 20 پیٹی. 20 پیٹی کا مطلب سمجھتے ہو؟ 20 لاکھ روپیہ مجھے پہلے دن ملا. کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں یہ عمل ایک خزانہ ہے. 1.5 سالوں میں کوئی ایسا دن نہیں گزرا کہ میں نے اس عمل کو نہ پڑھا ہو. اور اب تک تقریباً 7 سے 8 ہزار بہنوں بھائیوں کو دیا. آج صبح بھی دیا، کل بھی دیا، پرسوں بھی دیا. لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں، جناب یہ خزانہ ہے. آج صبح میں نے ایک بہن کو یہ عمل بتایا. اس کے اتنے برے حالات کہ شاید آپ کے پاس تو جیب میں 10 کی نوٹ ہونا، گھر میں کچھ ہوگا، سامان، خوشیاں کچھ تو ہوں گی. وہ عورت شوہر چھوڑ چکا ہے. سنیے گا بات. قرضہ، بچے بھوکے، خود بیمار، فاقوں پر، روڈ پر بیٹھی ہوئی عورت. 1 گھنٹے میں شوہر آ کر لے کر گیا. 1 گھنٹے میں قرضہ معاف ہو گیا. یہ غوث پاک کے عمل کی کرامت ہے میرے دوستو. آج میں ویڈیو بنانے پر مجبور ہو گیا. میں نے کہا یہ غریبوں تک، بیماروں تک یہ عمل پہنچایا جائے.
ہر غریب آج انشاءاللہ مزے کرے گا، آج ہر غریب دعائیں دے گا. آج آپ کی وہ مشکلیں، وہ پریشانیاں جو بڑے سے بڑے وظیفے سے دور نہ ہوئی، آج دوروں کی کرنا کیا، اب تنہائی میں بیٹھ جائیں چپ چاپ، بالکل کسی کو کوئی ضرورت نہیں بتانے کی. میری ویڈیو آئے، عمل سمجھیں. بچوں والا آسان سا عمل ہے. سب سے پہلے نمبر پر استغفر اللہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا 3 چیزیں. دیکھیں یہ ایک تسبیح اور 2 جملے ہیں، اور یہ 2 جملے جو ہے نا تسبیح کے ساتھ، پہلی تسبیح استغفر اللہ کی ہے جسے پورے آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، لیکن ایسے نہیں پڑھنا، میری بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے. میں نے کیا کہا، ایسی ترتیب آپ نے نہیں سنی ہوگی، لیکن حاصل وہ کرے گا. دیکھیں میں اگر آپ کو پوری تفصیل، طریقہ اور اس عمل کی اہمیت نہیں بتاؤں گا نا، آپ اس عمل کو پڑھ ہی نہیں سکتے. جہاں پر یہ کتاب میں غوث پاک کی یہ عمل لکھا گیا، 7 پیجوں پر یہ عمل بتایا گیا ہے، لیکن میں تو آپ کو اتنی بالکل مطلب تفصیل بتائی گئی ہے. عمل تو چھوٹا ہے، 1 منٹ میں پڑھ لو گے، بچوں کی طرح آسان ہے، لیکن تفصیل، طریقے اور جو اس کے بارے میں معاملات بتائے گئے ہیں وہ 7 پیجوں پر ہے کہ یہ عمل کتنی خوبیوں کا عمل ہے. اس جیسا دنیا میں کوئی بھی عمل نہیں ہے. میں نے 7 سے 8 ہزار بہنوں بھائیوں کو جن کو بھی یہ عمل دیا، اللہ پاک نے ان کے بیڑے پار کر دیے. اپنی رشتہ داروں تک کوئی شاید مجھ سے جو بھی یہ عمل پوچھا میں نے اس کو دیا، اس کی تقدیر سوری. اب پہلے نمبر پر آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے کسی بھی دن، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار. دیکھو سارے دن اللہ کے، ساری راتیں اللہ کی ہیں، اور ایک ایک جملہ. اور دیکھیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا ہے غریبوں تک، بیماروں تک، بے روزگاروں تک. اب دیکھیں استغفر اللہ جس کا وعدہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا، استغفار پڑھو میں تم پر دولت برساؤں گا، خزانے برساؤں گا، انعامات برساؤں گا. یہ تو اللہ کا وعدہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے. استغفار پڑھ کے حالات بدلنے ہی بدلنے. لیکن آج کل 100 میں سے 80% لوگ ایک شکوہ کرتے ہیں، جناب استغفار بھی پڑھا، یہ بھی پڑھا، وہ بھی پڑھا، حالات نہیں بدلے. کیوں؟ کیونکہ جب تک آپ استغفر اللہ کو ایک خاص جملے کے ساتھ، اللہ پاک کے ایک ایسے نام کے ساتھ نہیں ملائیں گے جو خزانوں کا خفیہ کوڈ ورڈ ہے، آپ کے نام خزانے ہوں گے ہی نہیں، آپ کی مشکلیں، پریشانیاں دور ہوں گی نہیں. اور پھر اس کے بعد یہ پہلی تسبیح ہے، اور اس کے ساتھ 2 جملے جیسے ہی آپ ملائیں گے، پھر جو تماشا ہوگا، جو معجزہ ہوگا. ظالم شور، ضدی شور، روٹھا محبوب، جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا تیرا محبوب قدموں میں، یہ قدموں میں، وہ ساری جھوٹی باتیں ہیں. یہ عمل تمہارے محبوب کو بھی قدموں میں لائے گا، تمہارے شوہر کو بھی، ساس کو بھی، تمہارے ظالم ضدی باس کو بھی. قرضے بھی معاف کروائے گا، بیماریاں بھی جڑ سے دور کروائے گا، غریبی بھی دور کروائے گا، اور لوگ دروازے پر انشاءاللہ آ کر دے کر جائیں گے. اور تم اس عمل کے پڑھنے کے بعد کیا کہو گے بتا ہے؟ کاش میں نے یہ عمل پہلے پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے یہ عمل غوث پاک کا پہلے پڑھ لیا ہوتا، تو میری تقدیر کب کی سنور گئی ہوتی، میں یوں ہی در در کی ٹھوکریں نہ کھاتا. یہ غوث پاک کا وعدہ ہے. غوث پاک نے اپنی کتاب میں اللہ کی قسم کھا کے فرمایا ہے کہ جس گھر میں بھی یہ ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں اپنی زندگی میں کرامات دیکھے گا. کراماتی عمل کو معمولی نہ سمجھیے گا، دل میں وسوسے ہیں تو چھوڑ دیں، کسی کو کوئی زبردستی نہیں ہے. اب دیکھیں پہلے نمبر والے وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر اس کے بعد 2 جملے پڑھ کے عمل کمپلیٹ کرنا ہے، اور اپنی زندگی میں جو دکھوں سے گری ہوئی ہے اس میں سکھ لانے ہیں، خوشیاں لانی ہیں، بیماریاں دور. میرا چیلنج صرف 3 گھنٹے کا ہے، ہر غریب، بیمار، لاچار کے ساتھ میرا 3 گھنٹے کا، کیونکہ 3 گھنٹے سے اوپر کا وقت جاتا ہی نہیں. یہ عمل 3 گھنٹے کے اندر اپنا کام دکھاتا ہے. 3 گھنٹے میں اگر تمہاری غریبی دور ہو جائے، پڑھنا 1 منٹ ہے. اب پہلی تسبیح کون سی ہے؟ استغفر اللہ. لیکن آج استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا ذاتی نام کون سا پڑھنا ہے جانتے ہیں؟ یہ وہ نام ہے میرے دوستوں جس کا مطلب ہے غیب سے خزانے عطا کر دینے والا، غیب سے دولت حاصل کرنے والا، غیب سے خالی جھولیوں کو بھرنے والا. لیکن اس سے پہلے جب عمل شروع کریں، دیکھیں کسی بھی دن کر لیں، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، سارے دن اللہ کے. دیکھیں ہے نا، سارے دن اللہ کے ہیں، سارا وقت اللہ کا، ساری جگہیں اللہ کی، سب کچھ اللہ کا ہے. نہ دن کی پابندی، نہ وقت کی، نہ جگہ کی، کسی چیز کی کوئی پابندی نہیں ہے. بس آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر
کامل یقین بھروسہ کرتے ہوئے یہ تمام چیزیں پڑھ لینی ہیں ایک ہی جگہ پر. یہ نہیں کہ پہلا وظیفہ استغفر اللہ کا بتائی بھی ترتیب سے پڑھا, پھر کھڑے ہو گئے, پھر دنیا داری میں لگ گئے, دوستی یاری میں لگ گئے, نہ میرے غریب نہ. جب پڑھو تو تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی. اور یاد رکھیے گا عمل کے پڑھتے وقت آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی. دیکھیں آپ لوگ کیا کرتے ہیں, ایک وظیفہ پڑھ لیا, پھر دنیا داری میں لگ گئے, دوستی یاری میں لگ گئے, فون پہ لگ گئے, نہ میرے غریب نہ. جب پڑھو گے تو تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھو گے. اول آخر درود شریف پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے. دیکھیں اگر شروع میں آپ تنہائی میں جیسے ہی بیٹھ گئے عمل پڑھنے کے لیے, چاہے آدھی رات کو, چاہے صبح دوپہر کسی وقت بھی, آپ نے سب سے پہلے دیکھیں کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھ لیں. اگر آپ میں سے کوئی بہن بھائی کہتا ہے دیکھیں کہ مجھے درود ابراہیمی نہیں آتا, آپ کچھ بھی پڑھ لیں, آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کو شروع کر دیں. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی بہن بھائی کہتا ہے کہ بھائی مجھے آتا ہی نہیں ہے, تو بھی فکر نہ کریں, تو بھی صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں. اور پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا نام. اور یاد رکھیے گا یہ پہلے نمبر والی تسبیح ہے اور یہ دنیا کا سب سے طاقتور عمل ہے. دیکھیں استغفر اللہ کو بندہ ویسے بھی پڑھے جس کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے, لیکن غوث پاک فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ کے ساتھ اللہ پاک کا یہ نام جس نے بھی پڑھا غیبی مدد دروازے تک نازل ہوئی ہے. یعنی کہ دیکھیں اس فقیر نے جب پہلے دن پڑھا تو اس کی زندگی کے 60% مسئلے حل ہو گئے. یہ غوث پاک کے دور کا سچا واقعہ ہے. اور غوث پاک فرماتے ہیں ایسے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے میرے دور میں اپنی تقدیر کو بدلا ہے. تو بات ختم ہو گئی میرے دوستوں. یہ غوث پاک کا وعدہ ہے, یہ ناممکن کو ممکن کرے گا. لیکن آپ نے یہ عمل اپنے تک نہیں رکھنا. اس عمل کو جتنا ہو سکے اپنے غریب, بیمار, لاچار, بے روزگار, بے اولاد, جو بھی آپ کو دکھے, دیکھیں ایسا عمل تمہیں اپنی زندگی میں نہ ملے گا. ایک تسبیح اور 2 خفیہ جملے, یہ 3 چیزیں تم نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر تنہائی میں پڑھنی ہے. دنیا کے کسی ملک میں ہے, گاؤں میں ہے, گلی میں ہے, محلے میں ہے, میری ویڈیو آپ کے سامنے آئے گی. یہ آپ کے سامنے اگر میری ویڈیو آئی ہے نا تو سمجھ لیں یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے. پہلے وظیفے کو سن لے. دیکھیں آپ نے جیسے ہی درود پاک پڑھ لیا, کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہے, پھر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا پہلا نمبر والا وظیفہ پورے آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. کتنی بار؟ 100 ٹائم پڑھنا ہے. دیکھیں اس پورے عمل کو 1 سے 2 منٹ لگتے ہیں. گھنٹوں منٹوں بیٹھ کر نہیں پڑھنا, صرف 1 سے 2 منٹ میں سب کچھ پڑھ لو گے. اور اگلے 3 گھنٹے میں پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. ظالم شوہر قدموں میں, ظالم ساس قدموں میں, روٹھا محبوب قدموں میں, بڑی سے بڑی بیماری دور, بے روزگاری دور, قرضے ختم, غریبی ختم, اللہ والو یہاں تک کہ جادو ختم, بندشیں ختم, بد نظر ختم, اور ہمیشہ ان سے حفاظت بھی رہے گی. دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی کا جڑ سے خاتمہ کرنے والا دنیا کا سب سے طاقتور وظیفہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. دیکھیں جس نے میری تقدیر کو بدلا ہے, میں آپ کو اپنی طرف سے کوئی نئی چیز نہیں آپ کو نہیں دے رہا کہ 2 بار یہ نہیں. جس نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگی کو بدلا, اور میرے نزدیک دنیا کا بے وقوف انسان ہوگا جو آج غوث پاک کا یہ عمل چھوڑ دے گا. یہ 2-3 چیزیں تم نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لی تو ساری زندگی دعائیں دو گے. اب آپ نے سب سے پہلے تنہائی میں بیٹھ کر پہلا وظیفہ استغفر اللہ کے ساتھ میرے دوستو یا مغنی کو پڑھنا ہے. اور یاد رکھیے گا میرا چیلنج پوری دنیا کو ہے. دیکھیں یہ صرف پہلی تسبیح نہیں ہے, اس تسبیح کو پہلے آپ نے سمجھنا ہے, سمجھ کے پڑھنا ہے, اور پھر 2 جملے پڑھنے ہیں. اور میرے دوستو اپنی زندگی کو مشکلوں پریشانیوں سے آپ خود نکال سکتے ہیں. یہ آپ کا ہی کام ہے. دیکھیں آپ کا ساتھ اور کوئی نہیں دے گا اللہ کے سوا. اگر آپ اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ عمل پڑھنا ہی پڑے گا, چاہے پوری زندگی میں ایک بار پڑھ لیں, چاہے روزانہ پڑھو. اور میں گارنٹی سے کہتا ہوں دیکھیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ عمل پڑھ لیا, میں کہتا ہوں اس عمل کے دیوانے ہو جائیں گے. اس عمل کے بغیر آپ کا جینا مرنا مشکل ہو جائے گا. اس عمل کے عاشق بن جائیں گے. اب آپ نے پہلے نمبر والے وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ یا مغنی, استغفر اللہ یا مغنی, استغفر اللہ یا مغنی. دیکھیں یہ پہلے نمبر والا خزانہ آپ نے پورے 100 بار پڑھنا ہے, یعنی استغفر اللہ کے ساتھ یا مغنی کو لازمی شامل کرنا ہے. اب 100 بار آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لیا. اب آپ نے اس کے بعد دوسرا جو وظیفہ پڑھنا ہے, یعنی 2 جملے جو میں نے آپ کو بتایا جو پڑھنے, اس میں سے پہلا جملہ سمجھ لیں. اب آپ نے استغفر اللہ یا مغنی کو 100 بار پڑھ لیا. اب آپ نے دوسرا جملہ جو پڑھنا ہے, یعنی اس کے بعد فوراً جو وظیفہ پڑھنا ہے, یہ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے. لیکن میں اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دیتا ہوں
21 بار یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے. یہ 2 وظیفے باقی ہیں. آخری گھڑیاں ہیں, آخری جملے ہیں. پہلا وظیفہ 100 بار پڑھتے ہی 21 بار اب جو وظیفہ پڑھنا ہے پہلے اس کو سمجھیں, اور پھر آخر میں جو وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے. یہ 3 چیزیں آپ نے ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے اور پھر آخر میں اللہ پاک سے مانگنا ہے. آخر میں اپنے رب کریم سے, اپنے اللہ پاک سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ ناممکن ہے, جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے کبھی مل نہیں سکتا. جو بھی آپ کے مسئلے ہیں, ظالم شوہر ہے تو آپ دعا کریں یا اللہ یہ میرا شوہر میرا ہو جائے, میرے اوپر سے ظلم ختم ہو جائے, بیماری ختم ہو جائے. بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے دعا کریں, رشتوں کی بندش ہے تو اس کے لیے دعا کریں, غربت غریبی لاچاری کے لیے دعا کریں, اپنی ہر مشکل پریشانی کے لیے دعا کریں. اور دعا کرنے کے بعد اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگیے گا. انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد زندگی بھر کسی اور عمل کی ضرورت نہ پڑے گی. اب پہلے نمبر والا وظیفہ 100 بار پڑھنے کے بعد استغفر اللہ یا غنیوں کو 100 بار پڑھنے کے بعد آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ پاک کا ایک ایسا نام صرف 21 بار پڑھنا ہے جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے, اے پریشانیوں کو, بیماریوں کو دور کرنے والے. دیکھیں اللہ پاک کے آپ نے بڑے نام پڑھے ہوں گے. کوئی آپ کو کہتا ہے تو یہ پر, وہ پر, یہ کر, وہ کر, لیکن آج اللہ پاک کا ایک ایسا نام میرے دوستو جسے پڑھتے ہی 21 بار پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا, یہ تنگ دستی کا دھبا, یہ بیماری کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. باپ نے میرے دوستو یہ نام جانتے ہیں کون سا؟ یہ بادشاہوں کا وظیفہ ہے. ایسے ہی دیکھیں اس عمل کا ایک وظیفہ بھی اگر چھوٹ گیا, اور دیکھیں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں کیونکہ بڑی محنت سے یہ ویڈیو آپ کے حوالے کی ہے. دل سے لائک کریں, کومنٹس میں اپنا نام لکھیں, شیئر کریں اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ روزانہ میری نیو مذاہب کی ویڈیوز آپ کو ملتی رہے. دیکھیں اب آپ نے پہلا وظیفہ تو پڑھ لیا, اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا دوسرا وظیفہ اللہ پاک کا نام جس کا مطلب ہے اے مشکلوں کو دور کرنے والے, اے پریشانیوں کو دور کرنے والے. میرے دوستو یہ وظیفہ ہے یا حل المشکلات, یا حل المشکلات, یا حل المشکلات. میرے دوستو یا حل المشکلات دنیا کا نمبر 1 وظیفہ ہے جو شاید آج سے پہلے آپ نے نہ پڑھا. دیکھیں یہ عمل اثر کیوں کرتا ہے, کیونکہ یہ غوث پاک کا بتایا وہ عمل ہے پہلے نمبر پر, اور پھر دنیا کے یہ تمام طاقتور وظیفوں کو بتائی بھی ترتیب سے پڑھنا. یہ 3 چیزیں ہیں جس میں سے پہلے نمبر پر 2 چیزیں آپ نے پڑھ لی استغفر اللہ یا مغنی, اور دوسرے نمبر پر 21 بار آپ نے میرے دوستو یہ وظیفہ پڑھ لیا, دنیا کا سب سے بڑا خزانہ. میرے دوستو یا حل المشکلات, یا حل المشکلات, یا حل المشکلات پڑھ لیا. اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ 11 بار پڑھنا ہے, لیکن اس کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے. آپ نے اس وظیفے کو سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے. یہی اس عمل کی کامیابی کا راز ہے جسے آج آپ کے حوالے کروں گا. اور میرے دوستوں میں چلا جاؤں گا لاوالو, وقت نکال کر آدھی 1 منٹ نکال کر زندگی میں ایک بار یہ پورا عمل پڑھ لو گے تو ساری زندگی کی مشکلات پریشانیوں سے چھٹکارا پالو گے. دیکھیں یا تو ساری زندگی در در کی ٹھوکریں کھائیں, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں, یا آج یہ تینوں چیزیں استغفر اللہ یا مغنی, یا حل المشکلات, اور تیسرا اور آخری وظیفہ جو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے, لیکن اس وظیفے کو آپ نے سورہ کوثر کے ساتھ پڑھنا ہے. دیکھیں سورہ کوثر اس عمل میں لازمی غوث پاک کی ترتیب سے شامل کرنی ہے, کیونکہ جس پہ اگر جادو ہے, بندش ہے, بد نظر ہے, اگر کوئی اس طرح کے معاملات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے تو آپ کا عمل اثر نہیں کرے گا. اسی لیے غوث پاک نے اس عمل کے اندر سورہ کوثر کا ضروری حصہ شامل کیا, یعنی کہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. میرے غریب دوستو آپ نے اس عمل میں صرف اور صرف ایک بار, اونلی 1 ٹائم آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے, اور سورہ کوثر کو ایک بار پڑھتے ہی پھر جو تماشا ہوگا, پھر جو معجزہ ہوگا ساری دنیا دیکھے گی. آج تمہاری غربت اور غریبی کا آخری دن ہوگا. آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا, یہ بیماری کا دھبا, یہ تنگ دستی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے گا. اب آپ نے سورہ کوثر کو ایک بار پڑھنے کے بعد 11 بار اللہ پاک کا ایک نام پڑھتے ہوئے عمل کمپلیٹ کرنا ہے, تاکہ آج کے بعد یہ غریبی کا دھبا, یہ بیماری کا دھبا, یہ تنگ دستی کا دھبا تمہاری زندگی میں نہ رہے. جانتے ہیں یہ نام کون سا ہے میرے دوستوں, جس کا مطلب کیا ہے؟ جانتے ہیں جس کا مطلب ہے دولت.
یہ نام دولت کے لیے، پیسوں کے لیے، مشکلوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے ہمیشہ سے پڑھا جاتا ہے۔ لیکن آج جو لوگ کہتے ہیں نا میری مشکلیں دور نہیں ہوتی، میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی، تو آج اس عمل کے آخر میں یا رزاقو 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 سکون سے اطمینان سے پڑھیں جو تعداد بتائی گئی ہے، پھر درود شریف پڑھ کے مانگیں، انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔